اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالہ مضمون نگاری اور مقالہ نگاری غیر افسانوی نثر کی انتہائی مقبول و معروف صنف نثر کا حصہ ہے۔ یہ وہ نثری صنفیں ہیں جن کا استعمال ہماری آج کی دنیا میں قدم قدم پر ہو رہا ہے۔ ریڈیو پر مضمون پڑھے جا رہے ہیں، اخباروں اور میگزین میں مقالے شائع ہو رہے ہیں۔ اسکول میں مقالہ نگاری نہیں تو کم از کم درجہ ششم تابار ہو میں مضمون نگاری کی تعلیم ہمارے نصاب کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں آنے کے بعد طلبہ مضمون نگاری سے آگے بڑھ کر مقالہ نگاری کے صنف سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایم اے کے طالب علم بھی کسی ادبی موضوع پر مقالے وغیرہ لکھتے ہیں۔ کم از کم ایم فل میں ہر طالب علم کوئی نہ کوئی مقالہ ضرور لکھتا ہے۔ اگر ایک جملے میں مقالے کی تعریف کرنی مقصود ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقالہ مضمون کی ترقی یافتہ شکل ہے جس کی ضخامت مضمون کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے اور جس میں مضمون کے مقابلے زیادہ باریک بینی عرق ریزی تحقیقی نظر اور ظرف بنی ہوتی ہے۔ گویا کہ کسی بھی معالجی اور معلوماتی تحقیقی مضمون کو مقالہ کہا جا سکتا ہے۔ عہد سر سید میں جب علم تحریک کا آغاز ہوا تو بذات خود سر سید اور ملک کے دیگر علاقوں میں اخبار اور میگزین میں مضمون چھپنے لگے۔ ان اخبارات یا میگزین میں اس زمانے میں ہمارے بہت سے نثر نگاروں نے وافر مقدار میں مضامین لکھے۔ ان میں سر سید کے علاوہ شبلی، مولوی ذکاء اللہ، محسن الملک، مولوی چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد، محمود شیرانی، عبدالحلیم شرر کے مضامین شائع ہوئے، لیکن ان میں بیشتر مضامین ایسے تھے جنہیں آج ہم مقالے کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی حضرات کے مضامین کے مجموعوں کو مقالات کا ہی نام دیا گیا ہے، یعنی مقالے کا لفظ میں سنجیدہ اور ملا علمی اور تحقیقی تحریروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا موضوع ادب ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔